میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، ایک سید زدہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب کچھ کرنا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھنا تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری دعائیں بھی رد کر دی جائیں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ شاہ جی بتاؤ نا، آخر وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہمارے روزوں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکلنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، یہ دیکھو میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ اس مجمع کے اندر کتنے بابے بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ میرے بھائیو، کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہائی ای میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈکسیا ول ول رو سے، انہیں ڈکھرے آن ونڈیسیا کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بکت نہیں پڑتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو ہماری زبان سے سب سے پہلے جو جملہ نکلتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اماں کہاں ہے، ابو کہاں ہے، بیٹا جاؤ نا ابو کو لے کر آؤ، جاؤ نا امی کو لے کر آؤ۔ جب ہمارے ابو ہمارے سامنے بیٹھتے تھے تو ہم اپنی امی کو دکھ سناتے تھے، اپنے درد سناتے تھے، اپنے غم سناتے تھے۔ تو جب امی ہماری پیشانی چومتی تھی تو سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ جب ہمارا بوڑھا باپ ہمیں سینے لگاتا تھا تو سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتا تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، آج دنیا کی ہر ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ آج خوبصورت بیوی بھی ہے، اللہ نے 5 6 بچے بھی دیے، اچھے سے اچھا کپڑا بھی دیا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی بھی دی ہے، خوبصورت مکان بھی دیا ہے، اللہ کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ ماں نہیں رہی جس کو ہم سامنے بٹھا کے اپنے دکھ سنایا کرتے تھے، درد سنایا کرتے تھے، اور جب وہ ہماری پیشانی پر بوسہ دیتی تھی تو سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھینا۔ آج بوڑھا باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ پیر صاحب پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، پوری رات آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ آج بھی بوڑھا باپ درد بھرے الفاظ بول رہا ہے، اپنے نافرمان بیٹے کو یاد کر کے درد بھرے جملے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں نوکر سہی، تو میرا سردار سہی، بس ایک بار تو مجھے قبول تو کر لے، تیرا 1 کنال میں گھر ہے، 10 مرلے کے اندر تیرا گھر ہے، میں باپ کے رہنے کے لیے 1 4 کی جگہ بھی نہیں بچی۔ آئے میری سوچ تے پانی پھیر سجن نہیں تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے، میری سوچ تے پانی پھیر سجن
نہیں تو کھیڈ ونا میرا کیا رہ گئے میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لوڑ سوا میرا کیا رہ گئے او کر ختم جوانی میں دکھی دی نہیں تو کمر نوا میرا کیا رہ گئے میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دسا میرا کیا رہ گیا میرا سب کچھ تیرے نام قربان ہو گیا ہے خدا را میری قوم کے نوجوانوں زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا اپنی بوڑھی ماں کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا قسم ہے اللہ پاک کی جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے